پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند کے مقدس کلام کی طرف چلیں گے، اور جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے اپنی زندگی کو، اور ہم کہاں پہ کلیسیا کے اندر کھڑے ہیں، اور ہمارا تعلق جو ہے وہ کس کلیسیا سے ہے۔ ہم پچھلے دنوں سے خداوند کے کلام میں سے یہ بات سیکھ رہے تھے، اور ہم نے پچھلے ہفتہ میں پچھلے دنوں میں ہم نے سیکھا تھا خداوند کے کلام میں سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں، جو کہ دکھ اور تکلیف اٹھانے والی کلیسیا تھی۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک واحد ایسی کلیسیا ہے 7 کلیسیاؤں میں سے جس سے خداوند یسوع مسیح کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ باقی سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی شکایت جو ہے وہ درج کی گئی ہے، لیکن سمرنا کی کلیسیا جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شکایت نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کو۔ آگے چلیں گے۔ آج اس کلیسیا نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی کلیسیا جس نے اپنے آپ کو پیور رکھا ہے، اپنے آپ کو کسی طرح کی بھی اس نے ڈاکٹرن کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر انوالومنٹ اس نے نہیں کی ہے، بلکہ اپنے آپ کو آخر تک اس نے پاک صاف رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے اس سے کوئی خداوند کو شکایت نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کو سمرنا کی کلیسیا اور افسس کی کلیسیا جو ہے اس نے چھوڑ دیا تھا، ان کو نہیں رکھا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پرگمن کی کلیسیا جو ہے اس نے ان چیزوں کو لے لیا۔ اور پڑھیں میرے ساتھ جی، پرگمن کی کلیسیا کے مکاشفہ 2 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر 17 آیت تک پڑھیں جی۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بالعام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جنس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ پریز گاڈ، خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پہ ایک تیسری کلیسیا کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ آج کی کلیسیاؤں کی تصویر ہے، کہ یہ کلیسیا جو ہے اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، اس کے اندر کون سی جو ہے وہ پرابلمز ہیں، کون سی اس کے اندر برائیاں ہیں، اور کس طرح سے خداوند نے ان کو کہا ہے کہ توبہ کریں، ان کو چھوڑ دو، نہیں تو میں آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا، اور اس کے بعد واپس جو غالب آئے اس کے لیے خوبصورت وعدہ جو ہے رکھا گیا ہے۔ تو پرگمن جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیسیا جو ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سمرنا کی کلیسیا، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پرگمن کی کلیسیا ہے، افسس کی کلیسیا، پھر سمرنا کی کلیسیا، اور اس کے بعد پرگمن کی کلیسیا جو ہے یہ 20 میل دور جو ہے، یہ سمندر سے ہے، اندر سمندر کے کنارے سے 20 میل اندر ہے، اور یہ سمرنا کی کلیسیا کے اوپر ہے، اس کے شمال کی طرف جو ہے یہ کلیسیا ہے۔ اور اس کلیسیا جو ہے اس کے بارے میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس 2 دھاری تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں خدا ان کے کلام میں کہ یہ نام جو خداوند نے چنے ہیں کلیسیاؤں کے، اور جو کلیسیاں اس جگہ پر ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ پرگمن کا
لفظی مطلب ہے شادی، شادی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حکومت اور مذہب دونوں کو ایک جگہ کر دیا گیا. یعنی جو حکومت کے اندر ہے اس کو اس مذہب میں جو کہ وہاں پہ رائج ہے اس کی پرستش کرنی ہی پڑے گی. جو اس ملک میں رہنا چاہتا ہے وہ اس خدا کی پرستش کرے جو اس ملک کے اندر مذہب رائج ہے. اور یہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ تھی. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ اپنے کسی خدا کا نام نہیں لے سکتا ہے. یہ بہت بڑا بت پرستی کا ایک سینٹر اور یہ مرکز تھا. اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو بڑا مندر تھا اس میں ایک بڑے مندر کے اندر گراؤنڈ کے اندر ایک پھولوں کا دائرہ بنایا گیا تھا. اور اس پھولوں کے دائرے کے اندر ایک سانپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ شفا کا دیوتا کہلاتا تھا. اور اس شفا کے دیوتا کو لوگ بڑی بڑی دور سے آ کے اس کی پرستش کرتے تھے. اور آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا؟ اس کے پیچھے شیطان ہوگا. اس کے علاوہ یہاں پہ اور 3 بڑے مندر تھے جن میں ایتھینا، ڈونیسس اور زیوس. یہ وہ دوسرے ان کے دیوتا تھے جن کے یہاں پہ مندر تھے. لیکن اسکوپیس جو تھا، اسکوپیس جو کہ وہ دیوتا سانپ کی شکل میں جو تھا اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. اور وہ بہت بڑی ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر اس کا مندر تھا اور لوگ وہاں پہ جا کے اس کی پرستش کرتے تھے. اس کے بعد یہیں پہ پرگومن میں جو ہے یہاں پہ روم، جس کی وہاں پہ اس وقت حکومت تھی، رومی حکومت تھی. رومی حکومت کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے لیے اور روم کے لیے ایک مندر جو ہے وہ بنا دیا گیا. اور لوگ اس مندر میں جا کر کس کی پرستش کرتے تھے؟ بادشاہ کی. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ بادشاہ کے لیے 3 الفاظ وہ استعمال کرتے تھے. میری بات غور سے سنیں کیونکہ اس کا بڑا تعلق ہے اس میسج کے ساتھ. 3 الفاظ وہ استعمال کرتے تھے اس بادشاہ کے لیے. خدا، روم کا بادشاہ جو ہے وہ خدا ہے نمبر 1. کیونکہ روم کے اندر جتنے بھی امپیرر تھے، بادشاہ تھے، امپائر تھے، وہ ان کو حکومت جو ہے وہ بادشاہ کے طور پر اور خدا کے طور پر مانتی تھی. ہر شخص کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ بادشاہ کو وہ خدا کے طور پر مانے اور اس کی پرستش کرے. اس وجہ سے اسے خدا کہتے تھے، اسے خداوند کہتے تھے اور اسے نجات دہندہ کہتے تھے. اسے گاڈ، لارڈ اور سیویئر، یہ 3 نام جو ہیں یہ وہاں پہ بادشاہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اور پورے شہر کے اندر چونکہ یہ مذہبی طور پر اور پولیٹیکل طور پر ضروری بات تھی کہ اگر آپ اس جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں اس شہر کے اندر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ مذہب اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہے. آپ اس گورنمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ خدا ہے، خداوند ہے اور کیا ہے؟ منجی ہے، نجات دہندہ ہے، سیویئر ہے. اب آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ خداوند یسوع مسیح کو کہنا چاہتے ہیں خدا، خداوند یسوع مسیح کو کہنا چاہتے ہیں خداوند، اور خداوند یسوع مسیح کو کہنا چاہتے ہیں سیویئر یا نجات دہندہ. لیکن آپ بادشاہ کو بھی وہی الفاظ جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں. کس کا نام آپ استعمال کریں گے وہاں پہ؟ کتنا مشکل کام ہوگا ان کے لیے کہ ایک اسٹیٹ ریلیجن ہے، ایک گورنمنٹ کا ایک مذہب ہے کہ آپ اسے بادشاہ کو آپ خدا مانیں اور بادشاہ کو خداوند مانگیں اور بادشاہ کو سیویئر یا نجات دہندہ مانیں. تو یہ ان لوگوں کی جو ہے یہ خوبی تھی کہ ایسی جگہ پر جہاں پہ ابلیس کا قبضہ ہے، جہاں پہ بادشاہ کو، ایک آدمی کو خدا کہا جاتا ہے، خداوند کہا جاتا ہے، نجات دہندہ کہا جاتا ہے، اور سانپ کی وہاں پہ کھلے عام پرستش ہوتی ہے. ایسے شہر کے اندر کسی کلیسیا کا ہونا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا معجزہ ہے. یہ وہ کلیسیا تھی جو شیطان کی تخت گاہ کے اندر جو ہے وہ قائم کی گئی تھی. ایسی جگہ پہ جہاں پہ ابلیس کا قبضہ ہے، اس کا تخت وہاں پہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے
خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے، اس کے ماننے والے لوگ اس جگہ پر اس کی عبادت کرتے تھے۔ شاید آج بھی پوری دنیا کے اندر ایسے کلیسیاں ہو سکتی ہیں، دوسرے خداؤں کی پرستش کی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو کلیسیاں ہیں وہ ان کلیسیوں کی تمثیل ہیں۔ آج بھی شاید بہت ساری کلیسیاں ایسی ہوں گی جو کہ ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پہ شاید ان کے لیے بہت مشکل ہو کہ وہاں پہ وہ اسی نام کو استعمال کر سکیں جسے دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے۔ امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ اس کلیسیا کی خوبی کیا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر قائم ہے، یہ اس نام پر بلیو نہیں کرتی ہے جو کہ اس حکومت کے اندر جو نام ہے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ساری بات کس کی ہے؟ نام کی۔ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ہمارا نام جب مسیح کہا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ علانیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ میری اٹیچمنٹ مسیح کے ساتھ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، بائبل بتاتی ہے کہ ان حالات میں بھی جہاں پہ دوسری قومیں بستی ہیں، جہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو مسیح کے نام سے نفرت رکھتے ہیں، مسیح کے نام سے ان کو نفرت ہے، ایسے لوگوں کے درمیان میں مسیح کے نام پر قائم رہنا، یہ اس کلیسیا کی خوبی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کلیسیا کی خوبی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر قائم ہے، یہ اس کی خوبی ہے اس کلیسیا کی۔ اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ مطلب کہ یہاں تک بات ہوگی کہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ مسیح ہے تو اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے شاید یہ بہت بڑے خوف کی بات ہو سکتی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسیح ہیں اور یہاں پہ کوئی کلیسیا چلا رہے ہیں تو شاید ہم سب قتل کر دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ باوجود ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو نہیں قبول کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے انکار کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام پر انہوں نے اپنے ایمان کو ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ یہ ایسی بے شمار کلیسیاں ایسی دنیا میں آج ہو سکتی ہیں جو کہ اس سچویشن سے گزر رہی ہیں۔ شاید وہ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پہ ابلیسی قوتیں ہیں، ابلیسی قوتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، حکومت کسی طریقے سے ساتھ نہیں دیتی ہے، حکومت جو ہے وہ مسیحوں کو مارنے، قتل کرنے کے لیے، ان کے مذہب کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ مسیح کے نام کو اپنے دل سے کبھی بھی نہیں نکالتے ہیں اور مسیح کے نام پر قائم رہتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اب یہ تو ان کی بہت بڑی خوبی ہو گئی کہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ ابلیس کا تخت ہے، اس کا گھر ہے وہاں پہ، اور اس کے باوجود یہ لوگوں نے وہاں پہ کلیسیا قائم کی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ خدا یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ لیکن جو باتیں سمرنا کی کلیسیا اور افسس کی کلیسیا نے نہیں قبول کی تھیں، اس کلیسیا نے وہ قبول کر رکھی تھیں۔ اور لکھا ہے اس کی 14ویں آیت میں، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے۔ تو اتنا بڑا اچھا چرچ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی پرابلم اس کے اندر ہے۔ شکایت ہے خدا یسوع مسیح کو یہاں پہ، اور دو باتوں کی شکایت یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بیلام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کرانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کلیسیا سے خدا یسوع مسیح کو دو چیزوں کی شکایت ہے۔ نمبر ایک، بعض لوگ جو ہیں وہ بیلام کی تعلیم جو ہے اس کو کلیسیا کے اندر لے آئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نکلیوں کی تعلیم جو ہے اس کو وہ ماننے والے ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو تھوڑا سا اس بات کے لیے ٹچ کیا تھا کہ بلام کے بارے میں 4 نئے عہد نامے کے اندر 4 مصنفین نے اسپیشل خاص طور پر ان کا نام جو ہے پولس رسول نے، پترس نے، یہودا نے ان کا نام استعمال کیا ہے۔ بلام کا نام اسپیشل بائبل کے اندر لکھا گیا اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کیا کیا۔
اب بلام جو ہے, آپ کو بتاتا چلوں کہ بلام جو یہ ایک جادوگر تھا اور ایک نجومی تھا. یہ بائبل بتاتی ہے کہ نجومی ہے. میں نے آپ کو پچھلے بات کہی تھی کہ لفظ نبی جو ہے یہ مستقبل کے بتانے والے لوگ ان کو نبی کہتے تھے, جو کہ بائبل کے اندر جو روحانی نبی تھے, جو خدا کے نبی تھے, ان کے لیے بھی لفظ نبی استعمال ہوتا تھا, اور جو جھوٹے نبی تھے ان کے لیے بھی نبی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. فرق اتنا تھا کہ جھوٹے نبی کہا جاتا تھا انہیں, اور بعض ایسے تھے کہ جو جادو کرنے والے نجومی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا مستقبل کا حال بتا دیتے ہیں نا, ہاتھ دیکھ کر, ستارے دیکھ کر, کچھ ایسے کر کے. وہ تو یہ نجومی تھا. یہ بلام جو تھا یہ نجومی تھا, جس کے لفظ جو ہے وہ نبی استعمال کیا گیا, لیکن یہ مسیح نبی نہیں تھا یا یہ کوئی یہودی نبی نہیں تھا, بلکہ بلام جو ہے یہ ایک نجومی تھا, جس کے بارے میں بائبل ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے. یشوع کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں, یشوع کا کتاب اس کا 13واں باب اور اس کے پڑھیں جی 22 آیت پڑھیں جی. اور باور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا, ہاں جی, اور باور کے بیٹے بلام کو جو کہ نجومی تھا. بعض لوگ جو ہے اس کو سمجھتا کہ بہت بڑا کوئی نبی ہوگا, شاید بلام بھی بہت بڑا نبی تھا. بائبل کے اندر اسے لفظ نبی ہی استعمال کیا گیا کیونکہ وہ ایک جھوٹا نبی تھا, لیکن یہ کیا تھا, نجومی تھا. جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے آئے اور انہوں نے آ کر وہاں پہ فلسطین کے اندر انٹری کی, داخلہ کیا, تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ قوم کہاں سے آ گئی ہے اتنی بڑی, یہ کہاں سے اتنے لوگ آ گئے ہیں, 20 لاکھ لوگ ایک ساتھ میں آ رہے ہیں مکھیوں کی طرح. اس نے سوچا کہ یہ تو ہمارے ملک کو برباد کر دیں گے, قبضہ کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. اس نے کہا کہ لڑنے سے تو یہ ہم ان کو مار نہیں سکتے ہیں, یہ تو اتنے 20 لاکھ لوگ ہیں, لڑائی کریں گے تو بھی مشکل ہے, کیا کریں. تو اس نے بلام کے پاس جا کر, جو کہ ایک نجومی تھا, اس نے اس کے ساتھ اس کو بلایا. اس کو کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک قوم آئی ہے, بہت بڑی قوم آئی ہے اور ہمیں بہت خطرہ ہے اس سے, تو آپ ایک کام کرو کہ ان پر لعنت کر دو, یہ ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے, تو میرا کام بھی ہو جائے گا اور جنگ بھی نہیں ہمیں کرنی پڑے گی. بلام جو ہے اس نے اپنا سامان وغیرہ سب جو بھی جادو کا لیا تھا وہ باندھا, اور اس نے بلک کے ساتھ جانے کا وعدہ کر لیا. لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کے اوپر لعنت کرے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی برکت اور لعنت کے پیغام میں, کہ یاد رکھیں کہ زبان ایک بہت بڑا پاورفل ٹول ہے. اس سے جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ کریٹ ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں ہم سسٹر جانتی ہیں, ہم بائبل کلاس میں بھی یہ پڑھ رہے تھے کہ الفاظ جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں کوئی چیز, ان کے اندر پاور ہے زبان کے اندر جو ہے. تو جو جادو کرنے والے لوگ یا شیطان کے ابلیسی لوگ ہوتے ہیں, جب وہ بھی کسی پر لعنت کر دیتے ہیں تو وہ لعنت جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ بلام جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے اوپر لعنت کرے. قصہ مختصر, اس کو میں جلدی شارٹ کروں گا. اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ لعنت کر سکے, مختلف جگہوں پر گیا, زیادہ پیسے اس نے بادشاہ نے اسے دیے. ہر جگہ پہ جانے کے بعد خدا جو ہے اس کے الفاظ تبدیل کر دیتا تھا اور ان کو برکت کے الفاظ میں تبدیل کر دیتا تھا, اور وہ کسی بھی طرح سے وہ بنی اسرائیل قوم کو لعنت نہ کر سکا. لیکن اب یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھی کہ خدا نے اس کو بولنے نہیں دیا, لیکن اس کے دل میں کنٹینیوسلی یہ بات تھی کہ بادشاہ نے جو کچھ اس کو روپیہ, پیسہ, چاندی سب کچھ دیا ہے, اب اس کو واپس لیا جائے. بادشاہ سے کس طرح لیا جائے, لالچ تھی اس کے اندر. اور اس نے کوشش کی کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ان کو برباد کر کے دکھاؤں گا, تم فکر نہ کرو. اور اس نے اس وقت وہ طریقہ جو ہے وہ آزمایا جس سے بنی اسرائیل قوم کی تباہی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور یہ گنتی کی کتاب اس کے 25ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. 22ویں باب میں, 25 باب, گنتی 25 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں جی. اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے, اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی, کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں, اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے. یوں اسرائیلی بال فاغور کو پوجنے لگے. تب خداون کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا, اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ قوم کے سب بس جی اب یہ کیا تھا, اس نے پڑھ لیں, پڑھیں جی اس کی 8ویں آیت پڑھیں جی. اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا, اور اس اسرائیلی مرد اور عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا. تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی, اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا.
یہ بلام کا پلاننگ تھی کہ کسی طرح سے اب بنی اسرائیل قوم جو ہے ان کو ہم اس طریقے سے تو مار نہیں سکتے، اس طریقے سے تو ان کو تباہ کر نہیں سکتے کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، تو اس کا کوئی دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے موابی عورتیں جو ہیں ان کو بھیجنا شروع کیا بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں، اور انہوں نے ان کے ساتھ میں ملنا جلنا شروع کیا، ان کے ساتھ زناکاری کرنی شروع کی، ان کے ساتھ شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ اور اس طرح سے جو لوگوں نے مدیانی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی وہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ان کے مندروں میں جاتے تھے، ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور بتوں کی قربانی جو ہے وہ کھاتے تھے، اور اس طرح سے خدا سے ان کی دوری ہوتی چلی گئی اور خدا کا قہر ان پہ بھڑکا، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کہا تھا کہ تم میرے لوگ ہو، میں پاک ہوں، تم بھی پاک رہنا، اگر تم پاک رہو گے تو میں تمہارے درمیان میں رہوں گا، اگر نہیں رہو گے تو میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ خدا کا قہر ان پہ بھڑکا، کیونکہ انہوں نے خدا کے نام کو جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیا اور بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور اس کا طریقہ کار جو کس نے کیا تھا؟ بلعام نے جو ہے یہ طریقہ جو ہے یہ نکالا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کو میں تباہ کر کے دکھا سکتا ہوں، اس طریقے سے اگر نہیں تو یہ ایک طریقہ میں اور بتاتا ہوں کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 24,000 لوگ جو ہیں وہ خدا نے مار دیے تھے، 24,000 لوگ مار دیے۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک غیور خدا ہے اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے اگر اس نے کوئی حکم ہمیں دیا کرنے کے لیے اور ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، خدا کو جو ہے وہ خالق ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے کہ اگر کوئی اس کی بات کو نہ مانے تو اس کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ اس کی پیار اپنی جگہ پہ، محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں تو خدا خالق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیسا مرضی آپ کے ساتھ سلوک کرے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو بڑا مہربان ہے وہ کبھی کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ خالق ہے اور اس کا پورا حق حاصل ہے، اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ ابھی ہم آپ واپس پڑھیں جی مکاشفہ کی کتاب میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی کیا پرابلم تھی۔ مکاشفہ 2 باب میں 14۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ یہ اس نے کام کیا تھا اور بنی اسرائیل قوم کی تباہی وہاں پہ شروع ہو گئی۔ تو آج بھی، آج کی کلیسیوں میں بھی اس قسم کی تعلیم جو ہے وہ ویسٹ میں عام ہے کہ نو پرابلم، آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں، کسی شادی کر لیں، اس سے کر لیں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسے نام کیا دیا جاتا ہے کہ جی ہم خداوند یسوع مسیح نے ہمیں شریعت کے متحد نہیں رکھا، اب ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں اور جو مرضی کریں ہم، خدا سب جگہ میں معاف کر دے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ تم میں سے بہت سارے جو ہے وہ بلعام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں، اور اگر تم توبہ نہ کرو گے تو میں اپنی منہ کی تلوار سے آ کر ان کے ساتھ لڑوں گا۔ تلوار جو ہے یاد رکھیں کہ 2 دھاری تلوار یہاں ذکر کیا ہے۔ پڑھیں جی پہلی آیت۔ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، بس جی، خدا یسوع مسیح کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، اور تلوار جو ہوتی ہے اس کے 2 کام ہوتے ہیں۔ تلوار جو ہے وہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو بچا سکتی ہے اور مارنا چاہے تو مار سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے پاس جو کلام ہے، جو کہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ کلام جو ہے یہ آپ کو نجات بھی دلاتا ہے، اور اگر یہ آخری دنوں میں آپ اس کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے یوحنا کی انجیل میں، یہی کلام تم کو آخری دن میں کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ کلام جو ہے یہ آپ کو مجرم ٹھہرا کر سزا بھی دینے کی اتھارٹی رکھتا ہے، اور یہی کلام جو ہے یہ آپ کو نجات دینے کی، چھڑانے کی اور بچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ 2 دھاری تلوار رکھتا ہے، وہ آپ کو بچا بھی سکتا ہے اور وہ آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے اگر تم توبہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو پھر سزا کے لیے تیار رہو۔
میں اپنے منہ کی تلوار سے اس کے ساتھ آ کر کیا کروں گا؟ ان سے لڑوں گا. پریز گاڈ. تو میرے خیال میں جلدی جلدی ہم ختم کریں. نکلیوں کی تعلیم جو ہے نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد آخری چیز جو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے شیئر کی تھی, جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا, اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پتھر جو ہے یہ پرانے زمانے میں یا اس دور کے اندر یہ پتھر جو ہے یہ کیا تھا جس کا یہاں پہ وعدہ کیا گیا ہے. دو چیزوں کا یہاں وعدہ کیا گیا ہے. میں اسے پوشیدہ من میں سے کھانے کے لیے دوں گا, اور نمبر 2 اسے ایک سفید پتھر دوں گا جس کے اوپر ایک نیا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا جس کا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. پریز گاڈ. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, 3 پرپس کے لیے جو ہے یہ پتھر استعمال کیا جاتا تھا. ایک سفید پتھر لیتے تھے اور اس پتھر کے اوپر 2 ٹکڑے اس کے کر دیتے تھے. اگر آپ پتھر آپ توڑتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ایسے ٹوٹے گا نا, سیدھا تو نہیں ٹوٹتا بالکل. وہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ ٹیڑھا میڑھا ٹوٹے گا. تو اس پتھر کے اوپر 2 نام جو ہے وہ لکھے جاتے تھے. ایک نام جو ہے اس شخص کا جس کو وہ پتھر کا ایک حصہ دیا جائے گا, اور دوسرے کے اوپر جس گورنمنٹ میں یا حکومت میں وہ شخص جا رہا ہے یا دوسرے شہر میں جا رہا ہے, ایک پتھر کے اوپر اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر وہ دونوں پتھر ایکسچینج کر دیے جاتے ہیں, تبدیل کر کے دونوں دے دیے جاتے ہیں. ایک اس شخص کے پاس رہتا ہے اور دوسرا جو ہے اس شخص کے پاس رہتا ہے. آپ فار ایگزامپل دوسرے ملک میں گئے ہیں, کہتے ہیں جی میں فلاں ملک کا باشندہ ہوں اور ہمارا کانٹریکٹ ہے آپس میں کہ آپ میری مدد کریں گے, میں ایمبیسڈر کی طرح ہوں. وہ کہتے ہیں پتھر ہے تمہارے پاس؟ ہے جی. اب وہ ان کے پاس جو پتھر ہے دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں, اس کے برابر اس کے اندر فٹ ہوتا ہے. اگر فٹ ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ شخص جو ہے وہ رائٹ ہے. اور اس کے بعد اسے حکومتی طور پر گورنمنٹ لیول پہ اس کو پوری پروٹیکشن حاصل ہوتی تھی. اس کو اس حکومت کے اندر اسٹیٹ گیسٹ کی طرح سے رکھا جاتا تھا. بہت بڑی اس کی قدر ہوتی تھی, اس کو سب جگہ پہ لے کے جاتے تھے اس کو. یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا. دوسری تھی, بعض اوقات دوستی کے لیے اسی طرح سے 2 پتھر جو ہے لیتے تھے اور اس کے اوپر نام لکھنے کے بعد وہ پتھر توڑ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیتے تھے. اس طرح سے اس شخص کو اس گھر کے اندر دوسرے دوست کے گھر میں اس کو انٹری کے لیے یہ استعمال کیا جاتا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر میں انٹر ہو سکتے ہیں, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی جیتنے والا, کھیل میں جیتنے والا جو ہے, اس کو ایک پتھر جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا اسی طرح سے 2 نام لکھنے کے بعد, اور ایک پتھر جو ہے وہ گورنمنٹ کے آفس میں رہتا تھا اور دوسرا حصہ اس شخص کے پاس رہتا تھا. اور اس کو ہر مہینے میں اس کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا تا عمر. وہ جب بھی جاتا تھا جا کر وہ پینشن کی طرح پتھر لے جاتا تھا, ہاں جی چیک کرتے تھے وہی سیم ہے, ہاں جی اتنے پیسے آپ کے ہو گئے جی. تو وظیفے کے لیے تمام عمر اس کو گزارنے کے لیے وہ استعمال کیا تھا. تو 3 چیزوں کے لیے پتھر استعمال کیا جاتا تھا. بائبل میں بتایا گیا جو غالب آئے. پہلی بات جیتنے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ جیتیں گے تو پرماننٹ وظیفہ ہے, پھر پینشن آپ کی لگ گئی سمجھ لیں. لیکن یہاں پہ نہیں ہے وہ پینشن. کہاں پہ ہے؟ آسمان کے اوپر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ پتھر اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ اسٹیٹ گیسٹ ہے. کہاں پہ؟ آسمان کی بادشاہی میں آپ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے. بہت بڑی ایک بات ہوگی کہ یہ شخص کون ہے بھائی, اس کے آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہوں گے اور لے جا رہے ہوں گے اور ریڈ کارپیٹ پہ جائے گا اور بڑا کچھ ہو جائے گا اس کے لیے. پریز گاڈ. اور اس کے بعد ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمیں دوست کی طرح جب بھی چاہیں انٹر ہو سکتے ہیں, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہماری گفتگو, بات چیت, اٹھنا بیٹھنا وہ ہمارے گھر میں آ سکتا ہے جب بھی اس کا دل کرے, بغیر پوچھے آتا ہے. ہم جب بھی چاہیں اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. خداوند آپ کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.